عنوان ان کے پاس بھی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور جانشین ہیں، خاتم الاوصیاء ہیں، خاتم الخلفاء ہیں، وارث انبیاء ہیں، بقیت اللہ ہے، حجت خدا ہے، صاحب العصر اور صاحب الزمان ہے۔ ان کی ولادت بسعادت 15 شعبان کی رات کو ہوئی، اسی وجہ سے یہ ساری فضیلتیں اور عظمتیں اس رات کے لیے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالی ہمیں اس رات کے برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ تو آپ کی ولادت کا سال 255 ہجری قمری ہے، اور یہی روایت جو ہے زیادہ مشہور ہے۔ اور اب آج جو ہم رات منا رہے ہیں، یہ رات 15 شعبان 1430 ہجری ہے۔ اس حساب سے اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12ویں خلیفہ اور 12ویں وصی ہیں، کیونکہ آپ کے پہلے وصی حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور وہی آپ کے علوم کے وارث ہیں، اور وہی امام اول ہیں، اور امام آخر یا 12ویں امام جو ہے امام مہدی علیہ السلام ہے۔ تو ان کی عمر مبارک جو ہے اس وقت 15 شعبان کی رات یعنی 15 کا دن 1430 ہجری، ان کی عمر مبارک 1175 سال ہو گئی۔ ہم 1175واں سال ان کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں، اور یہی روایت مشہور ہے۔ البتہ وہاں پر کچھ اور روایتیں بھی ہیں، جن میں بعض روایات میں ہے کہ آپ کی ولادت بسعادت 256 ہجری میں ہے، بعض میں ہے آپ کی ولادت 254 ہجری میں ہے۔ البتہ سب نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ آپ کی ولادت 15 شعبان ہی کو ہوئی ہے۔ تو لیکن زیادہ مشہور بھی اور صحیح بھی یہی ہے کہ 255 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ سب سے قدیم ترین کتاب جس میں آپ کی ولادت کی خبر درج ہوئی ہے، وہ کتاب ہے جس کا نام ہے الغیبہ، شیخ ثقہ فضل بن شاہزان کی، اور جس کا زمانہ جو ہے امام مہدی علیہ السلام کے ولادت کے زمانے کے ساتھ ہے، یعنی اسی دور کے وہ عالم ہیں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات سے تھوڑا عرصہ پہلے فضل بن شاہزان کی وفات ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل جاننے کے لیے دیکھیں کتاب النجم الثاقب، تالیف مرزا نوری، صفحہ 2 جلد 2 صفحہ 146، اور الکافی میں دیکھیں جلد 1 صفحہ 329، اور کمال الدین میں دیکھیں صفحہ 430۔ اور زیادہ تر روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کی ولادت کا دن جمعہ کا دن تھا، اور 15 شعبان پر بھی سب کا اتفاق ہے۔ اور تقویم یہ جو کیلنڈر ہوتا ہے جدید نظام کے تحت، جب اس کا جائزہ دیا گیا تو اس سے بھی یہی کمپیوٹر نے نکال کر دیا کہ آپ کی ولادت 15 شعبان اور 255 ہجری جمعہ کا دن، جبکہ باقی جتنے روایات میں ہیں اس کے علاوہ جو سال بیان ہوئے ہیں اس کے مطابق یہ درست نہیں بیان ہوا۔ البتہ یہ بڑا مختصر سا اختلاف جو ہے یہ ایک طبیعی ہے، اور کیونکہ ہر امام کی ولادت کے بارے میں اتنا تھوڑا بہت اختلاف جو ہے وہ رہا ہے، لیکن آپ کی ولادت کی خبر جو ہے یہ متواتر ہے۔ یعنی اصل سوال یہ ہے کہ آپ کی ولادت کی خبر کس قسم کی خبر ہے، یعنی کیا ایسی خبر ہے کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا؟ تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اتنا تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ یہ خبر
بیان ہوئی ہے کہ اس کے بارے میں جھوٹ کا احتمال نہیں ہے۔ ان میں جو مکتب اہل البیت کے پیروکار ہیں، بزرگ علماء، مورخین، محدثین، جن میں ابو جعفر طبری ہے، فضل بن شاذان ہیں، حسین بن حمدان ہیں، علی بن الحسین المسعودی ہیں، شیخ صدوق علیہ الرحمہ، شیخ طوسی علیہ الرحمہ، شیخ مفید و اسی قسم کے بزرگ علماء جنہوں نے تفصیل کے ساتھ بھی اور اختصار کے ساتھ بھی اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف اسلامی مذاہب کے علماء ہیں جنہوں نے آپ کی ولادت با سعادت کی یہ خبر جو ہے نقل کی ہے۔ ان میں مشہور بعض علماء ہیں جن میں سے چند کے نام یہ ہیں: نور الدین عبد الرحمن الجامی الحنفی، انہوں نے شواہد النبوہ میں امام مہدی کی ولادت کی تاریخ 15 شعبان لکھی ہے، اور یہ جو نحو کی کتاب جامع پڑھائی جاتی ہے وہ انہی کی ہے۔ دوسرا عالم علامہ محمد مبین المولوی الہندی، انہوں نے وسیلۃ النجات میں آپ کی ولادت لکھی ہے۔ نمبر 3 تیسرا عالم علامہ محمد خواجہ بارسا البخاری، انہوں نے اپنی کتاب فصل الخطاب میں آپ کی ولادت کے بارے میں لکھا ہے۔ نمبر 4 الحافظ سلیمان القندوزی الحنفی، انہوں نے اپنی کتاب ینابیع المودت میں لکھا ہے۔ مختلف اسلامی فرقوں کے علماء کی تعداد 130 بنتی ہے جنہوں نے آپ کی ولادت کی تاریخ 15 شعبان المعظم کو لکھی ہے۔ البتہ آپ کی سال ولادت میں اختلاف کیا ہے، زیادہ تر نے 255 لکھا ہے اور یہی صحیح ہے، بعض نے سال میں اختلاف کیا ہے۔ اور دسیوں علماء نے اس واقعے کو بیان کیا ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے لیے، کیونکہ 2 غیبتیں ہیں، ایک غیبت صغریٰ ہے، دوسری غیبت کبریٰ ہے۔ تو غیبت صغریٰ جو 70 سال پر محیط تھی، اس دور میں بھی جو علماء رہے ہیں مختلف اسلامی فرقوں کے، انہوں نے آپ کے بارے میں لکھا ہے۔ اور غیبت صغریٰ کے بعد جب غیبت کبریٰ کا دور شروع ہوتا ہے، اس دور سے لے کر ہر صدی کے مشہور علماء نے آپ کی ولادت کے بارے میں اور آپ کے فضائل اور آپ کی شان اور آپ کی امامت کے بارے میں لکھا ہے۔ ان میں مشہور مورخین جو ہیں، جن کا تعلق اہل سنت سے ہے، جنہوں نے آپ کے بارے میں تحریر فرمایا ہے، ان میں ابن خلقان ہے، ابن الاثیر ہے، ابو الفداء ہے، الذہبی ہے، ابن طولون دمشقی ہے،